اور کبھی کبھی یہ دو رضایتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں کہ بندہ سمجھ نہیں آتا اللہ کو راضی کرے یا بیوی کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے یا بھائی کو راضی کرے، بھائی کو راضی کرے یا دوست کو راضی کرے۔ تو کبھی کبھی ماں کی رضایت اللہ کی رضایت کے ذیل میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتا اگر تم نے اسے راضی کیا تو مجھے راضی کیا۔ کیا فرمایا؟ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی ہے نا۔ تو کبھی کبھی کسی کی رضایت اللہ کی رضایت کے ذیل میں، یہ شرک نہیں ہے، یہ ذیل میں ہے، یعنی اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، اس کی رضایت اللہ کی رضایت ہے، لیکن وہ کس کی رضایت ہے؟ وہ معصومین کی رضایت، کیونکہ ان کے لیے گارنٹی دی گئی ہے کہ معصوم کبھی گناہ نہیں کرتا، کیونکہ گناہ نہیں کرتا لہذا اس کا ہر عمل رضائے الہی کے مطابق ہوگا۔ لیکن بیوی کے لیے تو ایسا نہیں ہے نا، شوہر کے لیے تو ایسا نہیں ہے نا، والد والدہ کے لیے بھی یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، اف نہ کہو۔ ان کی بہترامی اللہ کی بہترامی ہے۔ ماں کے قدموں کو چوما کرو، پاؤں میں جنت ہے۔ اس کے قدموں کو چومنا ایسا ہے جیسے تو اپنے مولا کے قدموں کو چومنا ہے۔ اب دور راستوں میں کیوں جاتے ہیں جب گھر میں جنت پڑی ہے؟ تو جس کو یہ توفیق نہ ہو کہ ماں کے قدموں کا بوسہ لے، اسے یہ بھی توفیق نہیں ہوگی کہ مولا کے قدموں کا بوسہ لے۔ تو کئی عبادتیں میرے قریب ہوتی ہیں لیکن میں پہچان نہیں پاتا، کئی رضایتیں میرے گھر میں ہوتی ہیں لیکن میں رضایت لے نہیں پاتا۔ تو اصل ہے رضایت کو جلب کرنا، اپنے مولا کو راضی کرنا۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، ایک تو معصوم کی رضایت جو ذیل رضایت خدا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ دو رضایتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی خاتون نے کہا کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ شوہر کو راضی کرنا عبادت ہے، جو کہے اس کی بات کو ماننا اطاعت ہے۔ میں نے کہا 100% بالکل صحیح ہے، 100% آپ نے بات صحیح کہی، شوہر کی رضایت اللہ کی رضایت ہے جو وہ کہے، لیکن میں نے کہا اس جو میں ایک شرط ہے، وہ ہر وہ چیز کہے جو اللہ کی اطاعت سے نہ ٹکرائے۔ اگر یہ دو رضایتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو پھر شوہر کی بات سننا بھی واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کہتا ہے خاتون پر حجاب واجب ہے، لیکن میاں کہتا نہیں ایک دوست کی شادی ہے وہاں پہ جانا ہے اور یہ دوپٹہ شپٹہ نہ پہننا، بڑے ماڈرن لوگ ہیں، اوپن مائنڈڈ ہیں، کہیں کہ تو بڑی بیک ورڈ ہے، لہذا اس پارٹی میں اس شادی میں دوپٹہ پہن کر نہیں جانا۔ اب یہاں پہ تجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بات کہیں اللہ کی بات سے ٹکرا تو نہیں ہے، اس کی بات کہیں مولا کی باتوں سے ٹکرا تو نہیں رہی۔ اگر بات ٹکرا رہی ہے تو تجھے کس کی سننی ہے؟ مولا کی سننی ہے، اللہ کی سننی ہے۔ اب یہاں پہ شوہر کی نہیں سننی۔ اگر رسول خدا کے پاس یا رسول اللہ میں مسلم ہوں، میری ماں کافر ہے، کیا ماں کی ہر بات ماننی ہے؟ کہ ہر بات مانو سوائے کفر کے، تو اپنے دین پہ رہے وہ اپنے دین پہ رہے۔ کہ یا رسول اللہ اطاعت کروں کہ نہ کروں؟ کہ پہلے کافر تھا جتنی اطاعت کرتا تھا، ابھی مسلم ہے اس سے زیادہ اطاعت کر، تاکہ تیری ماں کو فرق محسوس ہو کہ بندے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ بندہ اگر پہلے شیعہ نہیں تھا 17 رکعت نماز پڑھتا تھا، مولا فرماتے جب شیعہ ہو جائے تو 51 رکعت نماز پڑھے۔ لیکن میں ایک گاؤں گیا، مولانا نے کہا مولانا پہلے نماز پڑھتا تھا، جب سے مولا ہوا نماز ہی چھوڑ دی ہے۔ میں نے کہا چکر ہی الٹا ہے، یہ مکتب بندے کو بوسٹ کرتا ہے، آگے لے کر جاتا ہے، لیکن ہمارا مزاج الٹا چل رہا ہے۔ مولا فرماتے شیعت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اور اگر کاؤنٹ کیا جائے نا، چلو اس مجمع سے بھی کاؤنٹ کیا جائے کتنوں نے دن میں 51 رکعت نماز پڑھی، شاید کوئی ایک ہو، شاید کوئی ایک ہو، 17 رکعت والے بھی شاید کم ہو۔ تو جو رضایت اہل بیت بتا رہے ہیں، جو قرب اہل بیت بتا رہے ہیں، وہ قرب بہت کم ہے۔ تو اگر یہ ولایت کا پہلے جتنی ماں کی اطاعت ادب کرتے تھے اب اس سے زیادہ کرنا ہے۔ کہتا میں نے خوب اس ماں کی اطاعت کی، خوب اس ماں کا ادب کیا، پہلے دن میں 2 بار ملنے آتا تھا اب 6 بار ملنے آتا تھا،
جب ماں کے اوپر سکرات کا وقت آیا، بیٹے کو بلایا، میرے لال ادھر تو آ، تو جب سے مسلمان ہوا ہے میں دیکھ رہی ہوں تیرے وجود میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ کہتے ہیں اماں جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا ہے ماں کا حد سے زیادہ ادب کرنا ہے، کہ اگر تیرا نبی ایسا ہے تو اس پہ میں بھی ایمان لانا چاہتا